دانش نورانی کی وضاحت فرما دیں۔ دانش حکمت کو اور پہچان کو کہتے ہیں۔ زمانے کی پہچان اور چیز ہے اور اپنی ذات کی پہچان اور چیز ہے۔ کوئی انسان جب اپنی ذات کی پہچان کر لیتا ہے تو یہ پہچان دانش نورانی کہلاتی ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی منشا کی پہچان اور اللہ کے امر کی پہچان ہے۔ مثلاً جیسے ایک عمل کو پہچاننا کہ اس کے پیچھے منشا کیا ہے، اس کی منشا کو پہچانو اور امر کو پہچانو تو پھر یہ دانش نورانی بن جائے گی، وگرنہ تو صرف راز ہی راز اور پردہ رہے گا، اور جو الٹیمیٹ راز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس راز کے جاننے کو کہتے ہیں پہچان، یعنی خالق کے ارادے کی پہچان، اپنی ذات کی پہچان، اسباب، اشیاء، ان کے مسمى، ان کے ظاہر باطن کی پہچان، اس کو دانش کہتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں یہ جاننا بہت بڑی بات ہے کہ اس کی صفت کیا ہے، یہ کام کیا کرتی ہے، رنگ کیا ہے، روشنی کیا ہے، ساؤنڈ یعنی آواز کیا ہے، اور یہ واقعات کیا ہیں۔ یہ ساری ایک دانش ہے۔ اور دوسری دانش یہ کہ روح کیا ہے، میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس کے حکم پر آیا ہوں، آنا تھا تو پھر جانا کیوں ہے، جانا تھا تو پھر میرا آنا کیا ہے، کیا میں کوئی حکم لے کر آیا تھا، کوئی منصوبہ لے کر آیا تھا، کس نے مجھے اس اجنبی دیس میں بھیجا، اور اگر بھیجا ہے تو پھر راز کیا ہے، اس سے آگے پھر راز ہی راز ہے۔ سر اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام میں کیا فرق ہے؟ جب تک انسان عاشق نہیں بنتا تو ان میں فرق رہتا ہے، عاشق بن جائے تو فرق نہیں رہتا، اور جو عاشق ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فرق کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرق کا شمار نہیں کرتا۔ جب تک آپ عشق میں داخل نہ ہوں تو پھر بے شک عشق کی تعریف کرتے جائیں کہ عشق یہ ہے وہ ہے، پھر عشق پر کتابیں لکھ دیں اور مضامین لکھ دیں، مگر عشق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عشق کا مطلب عاشق سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ عشق صرف معشوق ہے، وگرنہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہوگی۔ عشق صرف محبوب ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہاں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاؤ گے، اور اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ گے تو اللہ کا ذکر پاؤ گے۔ تو اس میں یہ فرق نکلا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک لامحدود ہے اور دوسرے کی شان لامحدود ہے۔ اس میں فرق نکالنے والے عام طور پر گمراہ ہو کر مر گئے ہیں، اس لیے آپ بھی فرق نہ نکالنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے کہ اللہ ہے تو پھر اللہ ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہلے ہے تو ہم نے کہا وہاں اللہ پہلے ہے۔ اب اگر یہ سوچیں کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں صرف ایک کو محبوب کیوں بنایا ہے تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اس راز کا کسی کو پتہ نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے آگے سجدہ کرو تو آپ سجدہ کرو، جھکو، بس آپ اتنی بات یاد رکھو کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے اور سجدہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنا ہے۔ یہ انہوں نے خود ہی فرمایا ہے کہ سجدہ گناہ ہے، بس آپ اتنی بات یاد رکھو، باقی محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ محبت میں بات اکثر برابر ہو جاتی ہے اور عام طور پر حمد اور نعت کا شعر برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک شعر داتا گنج بخش رحمت اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے، گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا، یعنی گنج بخش رحمت اللہ فیض عالم وہ ہوتا ہے جس کا ساری کائنات پر فیض ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی ایسا ہے کہ ان کا نام آ جائے تو طبیعت مست ہو جاتی ہے۔ اب اللہ سے محبت یا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہی محبت اب حضرت علی علیہ السلام سے بھی ہو گئی۔ من کنتو مولا جو ہے یہ کون بولا؟ بندہ کہ مولا پہلے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہو گئی۔ تو راز یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ہی ہے، اور یہی محبت اللہ کی محبت بھی ہے۔ دراصل محبت دل سے ہوتی ہے۔ آپ اپنے دل میں دیکھو کہ وہاں کیا ہے اور پھر وہاں سے بات آگے چلتی ہے۔
دل میں جس کی محبت ہو وہی دل میں رہتا ہے، اور اگر دل اللہ والا ہو تو محبت اللہ کی ہے، اور جس نے یہ محبت سکھائی ہے وہ اللہ والا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ کی محبت جو ہے وہ عشق حقیقی ہے، اور شمس تبریز رحمۃ اللہ کی محبت بھی عشق حقیقی ہے۔ بس یہ راز سمجھنے والی بات اور بڑے غور والی بات ہے۔ عشق میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، یہ پیمانے وہاں نہیں چلتے۔ اللہ بڑا ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہے وہ سب سے بڑی محبت ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ کی جو محبت ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ یہ بڑا اور چھوٹا آپ کے پیمانے ہیں۔ اللہ مالک ہے، اس کے پاس گریٹنس ہے۔ اگر ایک آدمی نیچے والی منزل پر رہتا ہے اور دوسرا آدمی سب سے اوپر والی منزل پر رہتا ہے، اور درمیان میں 2000 فٹ کا فاصلہ ہے، تو یہ دونوں سورج کے حساب سے تو برابر ہیں۔ سمندر کے اندر سے 4 دریا نکل جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اور 4 دریا اور شامل کر دیے جائیں تو پھر وہ بھی تلاش نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ اب وہ سمندر کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو وسعتوں کے اندر یہ چھوٹے پیمانے نہیں ہوتے جو پیمانے ہمارے پاس ہیں، ان کے مطابق ایک وسعت تک جا کر ہمارا پیمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کیا جانے بلندی کیا ہوتی ہے، وسعتیں کیا ہوتی ہیں، اور وہاں کائنات کیا ہے۔ دن رات تو سورج کا اپنا نام ہے، سورج کا نام آدھا دن ہے اور آدھی رات ہے۔ سورج نکل آئے تو دن رات بنتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں نہ دن ہوتا ہے اور نہ رات ہوتی ہے۔ ہماری ساری دنیا سورج کا نظام ہے، نظام شمسی سے پرے کوئی اور نظام شمسی ہے۔ اس نظام کے مالک کو ہم اس نظام سے کس طرح مانپ سکتے ہیں؟ تو یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے کہ سورج کی کہانی اور ہے، اور یہ 24 گھنٹوں کی کہانی ہے، اور جہاں سورج نہیں ہے وہاں دن کیسے آئے گا؟ یہ پھر آگے کی بات ہے کہ ٹائم کیا ہوتا ہے۔ نظام شمسی سے ورا بھی کئی آفتاب ہیں، یعنی اس سے آگے بھی کئی آفتاب ہیں، اور ان آفتابوں سے آگے پھر ایک اور کائنات ہے، اور اس کائنات کی وسعتوں کے آگے پھر کئی وسعتیں ہیں، اور پھر خالق کا مقام ہے۔ اس کو آپ کیا سمجھو گے اور کیسے سمجھو گے؟ یہاں سے معلوم ہوگا کہ خالق بڑا ہے یا مخلوق بڑی ہے۔ آپ خالق اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا احترام کریں۔ دونوں ہماری سمجھ سے بہت بلند ہیں۔ اللہ کو لوگ صبح شام پکارتے ہیں، اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور درود شریف بھیجتے رہتے ہیں۔ آپ نے صرف اس دنیا کو دیکھا ہے، اور یہ دنیا صرف احساس کی کہانی ہے۔ احساس سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اگر آپ کسی ماں سے پوچھیں کہ آپ کے جو 2 بیٹے ہیں ان میں محبت کس سے زیادہ ہے، تو یہ اس بیچاری کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کبھی محبتوں کا پیمانہ نہ رکھو۔ محبتوں کا پیمانہ رکھنا بڑا مشکل ہے، اور اس کا حل ناممکن ہو جائے گا، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیمانہ کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ ہمارے لیے اتنا پیمانہ رکھنا مشکل ہے۔ بس آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ اللہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اللہ نے ہمیں بتایا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی کی سوچ پر اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ گئے تو اس سے پہلے جو بے شمار سوچیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو قیامت تک نہیں نکل سکتی تھیں۔ پھر آپ کو نجات مل جاتی ہے اور آپ حساب کتاب سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی سوچ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک غالب آ جاتا ہے، جس اسم کی وجہ سے آگے آپ کی نجات ہوگی۔ ایسی صورت میں آپ کے عمل میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کے عمل میں جواب دہی ہے، اور جب عمل آسان ہو جائے تو آپ کو جواب دہی سے نجات مل جاتی ہے۔
کچھ لوگ پیدائشی طور پر سوز دل پروانہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے یہ راستہ آسان ہے۔ محبت کرنے والے ہیں تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، اور اگر آپ وقتی طور پر محبت کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے دقت ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔